अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्रिक बूम के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एहसान कुरैशी। पाकिस्तान क्रिकेट में जनाब बहुत ख़बरें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जनाब नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसमें यूसुफ भी हैं, रज़ाक भी हैं, वहाब रियाज भी हैं और असद शफीक भी हैं। ये जनाब अब देखते हैं कि अब्दुल रज़ाक जो पाकिस्तान की पहले भी सिलेक्शन कमेटी में रहे, लेकिन उनके लिए अब देखते हैं कि उनका ख्वाब पूरा होता नहीं होता कि पाकिस्तान क्या कोई बड़ा ऑलराउंडर पैदा कर पाएगा उनके पाएगा। दूसरी तरफ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने, इमाद वसीम ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के कप्तानी के उम्मीदवारों में भी नज़र आते हैं, रिजवान के साथ, शाहीन शाह के साथ, बाबर आजम के साथ और शादाब खान के साथ कौन कप्तान बनता है। लेकिन ये तमाम इख्तियारात जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, इस बड़ी ताकतवर सिलेक्शन कमेटी है जनाब। इससे पहले तो जब भी सिलेक्शन कमेटी बनती थी तो वो चीफ सिलेक्टर उसका होता था, लेकिन उन्होंने, मोहसिन नकवी ने तमाम सिलेक्टर्स को एक ही दर्जा दिया है, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो असद शफीक हो, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे अब्दुल रज़ाक हो। उन्होंने कहा जनाब यही टीम के कप्तान का इंतखाब करेंगे, यही मेरिट पर टीम का सिलेक्शन करेंगे, वो बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। माजी में जो कप्तान का इंतखाब करता था वो चेयरमैन करता था, उसकी सिलेक्शन कमेटी ज़रूर उसको पिक करती थी, लेकिन वो भेजती थी नाम चेयरमैन जो अप्रूवल देता था। अब देखते हैं कि जनाब क्या ये पाकिस्तान का नया कप्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जो है ना, वो आज से मिलिट्री एकेडमी काकुल में शुरू हो रहा है। 10 रोज़ा कैंप है और इस कैंप के अख्ताम पर जो है पाकिस्तान की टीम के कप्तान का भी ऐलान किया जाए। 27 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाए इस कैंप के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान की 14 या 18 रुकनी टीम का ऐलान किया जाएगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए। न्यूजीलैंड की टीम ईद के फ़ौरन बाद 18 अप्रैल को पहला T20 इंटरनेशनल पिंडी स्टेडियम में खेले जाएगा। 3 T20 जो हैं वो पिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे और 2 खेले जाएंगे लाहौर में। कराची और मुल्तान, फैसलाबाद और किसी स्टेडियम में नहीं होगा। दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि इंडियन प्रीमियर लीग के 5 मैच मुकम्मल हो गए हैं और कल जो था वो एक बहुत ही ड्रामाई मैच हुआ, जिसमें गुजरात टाइटन ने मुंबई इंडियंस को बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दी। ऐसे लग रहा था कि मुंबई इंडियन जो है वो बिल्कुल फातेह रहेगी, लेकिन आखिर में खेल का नक्शा बदल गया जब 13 गेंदों पर 5 विकेटें गिर गईं मुंबई इंडियंस की। रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनके आउट होते ही जनाब वो हालात बदल गए। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आपको तफसीलात बताएं और पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होगा, पाकिस्तान की टीम में किसके आने के इम्कानात हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके कमेंट्स को भी हम वेलकम करेंगे विद इन रिस्पेक्टफुल मैनर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बाज़ औक़ात आदमी अपने देखने वालों से सीखता है। आप जहाँ भी हो खुश रहें, आबाद रहें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो इस वक्त एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है, जैसे मुल्क नाजुक दौर से गुजरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को वाइट बॉल में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है। पाकिस्तान की टीम जो T20 में जनाब दुनिया में नंबर 1 होती थी, अभी स्ट्रगल कर रही है, वो टॉप 4 में भी नहीं है। लेकिन जो वर्ल्ड कप आ रहा है जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है 1 जून से, उसके लिए पाकिस्तान को तैयारी करनी है। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगी और उसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां वो 4 T20 खेलेगी और उसके बाद वहीं से वो अमेरिका रवाना हो जाएगी। वार्म अप मैचेस भी होंगे अमेरिका में। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अपना खोया हुआ एजाज़ बरकरार रखती नहीं है। पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस बात का अंदिया दिया है कि शायद पाकिस्तान का नया कप्तान होगा। पाकिस्तान के वाइट बॉल का कप्तान जो बनाया गया था, वो बनाया गया था शाहीन शाह अफरीदी को, लेकिन उनका जो पहला ही दौरा था न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और लाहौर कलंदर की टीम जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 शुरू हुआ है, उसमें वो हैट्रिक करने के मूड में थी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर कलंदर्स के साथ क्या हुआ। शाहीन शाह उसकी क़यादत कर रहे थे कि 8 मैच वो उसके हार गई और
آخری نمبر پر رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, سوالات تو اٹھتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ نیا کپتان آئے گا. بابر اعظم پہلے کپتان تھے, اس کے بعد شاہین شاہ. اگر نئے کپتان ہو گئے تو چند مہینوں میں پاکستان کا یہ T20 کا تیسرا کپتان ہوگا. تو یہ دیکھتے ہیں کس کے نام کرہ نکلتا ہے. اب عماد وسیم اور محمد عامر نے اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لے لیا ہے. وہ اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ ICC ورلڈ کپ T20 جو ہو رہا ہے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں, اس میں پاکستان کی نمائندگی کرے. اور میرا خیال ہے وہاب ریاض نے بات بھی کی تھی عماد وسیم نے. عماد وسیم کی پرفارمنس بہت اچھی رہی پاکستان سپر لیگ میں, اور جو خاص طور پر آخری 2 میچ میں ہیں بڑا وننگ رول پلے کیا. اور جس طرح اسلام آباد یونائٹڈ نے 18 کے بعد پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل جیتا, اس میں بڑا کلیدی رول تھا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم ایک فرنٹ رنر ہو سکتے ہیں, اس کے بعد رضوان بھی فرنٹ رنر ہیں, عماد وسیم بھی فرنٹ رنر ہیں, اور شاداب خان. میرے خیال میں اب یہ ہے کہ شاداب خان کی پرفارمنس بھی وائٹ بال میں اتنی اچھی نہیں چل رہی تھی, لیکن انہوں نے بہرحال لیا اسلام آباد یونائٹڈ کو پاکستان سپر لیگ کا سیزن 9 جتوایا. تیسری مرتبہ وہ پہلی ٹیم ہے جس نے 3 مرتبہ یہ ٹائٹل جیتا ہے. تو یہ بہت اہم سوالات ہیں کہ پاکستان کا نیا کپتان کون ہوگا, کس کے نام کرہ نکلے گا. لیکن پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. پاکستان کو نبرد آزما ہونا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے خلاف. میرا خیال ہے ٹام لیتھم جو ہے وہ, کیونکہ انڈین پریمیئر لیگ میں وہ نہیں کھیل رہے, اور کئی کھلاڑی زیادہ تر بڑے بڑے جو نام ہیں نیوزی لینڈ کے وہ مصروف ہیں انڈین پریمیئر لیگ میں, جس کا 5واں میچ جو ہے وہ کل نریندرا مودی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. 80,085 تماشائیوں کے سامنے گجرات ٹائٹنز نے ممبئی انڈین کو شکست دی. اس کی تفصیل بتائیں گے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ محمد عامر کا بڑا فین کلب ہے, اور عماد وسیم کا بھی بڑا فین کلب ہے. دونوں نے ریٹائرمنٹ اپنی واپس لے لی ہے اس امید کے ساتھ وہ پاکستان ٹیم میں آئیں گے. لیکن عماد وسیم کی پرفارمنس تو بہت ہی اچھی رہی ہے, اور اس کا بھی فین کلب بہت ہے. انہوں نے ایشورنس دیا ہے کہ انہیں ٹیم میں سلیکٹ کیا جائے گا. انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لیا, کیونکہ تو اس میں سینٹرل کانٹریکٹ میں تو پھر پابندیاں ہوتی ہیں. انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے انکار کیا ہے, لیکن انہوں نے اس بات کا ایشورنس دیا ہے کہ ان کو کھلایا جائے گا پاکستان کی ٹیم میں. میرا خیال ہے نواز کی جگہ ان کے بہت آنے کے چانس ہے. لیکن شاداب خان کی پرفارمنس جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی سوالات اٹھ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا سلیکشن. بہرحال وہ جو 27 رکنی ٹیم ہوگی اس میں تو ہوں گے جو کیمپ شروع ہو رہا ہے کاکول اکیڈمی میں, اور فوجیوں کے زیر نگرانی یہ کیمپ ہوگا. لیکن سب سے بڑا جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ اس کا اعلان نہیں ہوا ہے, کہ جو کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جب سلیکشن ہوگی تو اس میں چیف کوچ, کپتان اور یہ چاروں جو سلیکٹر جن کا میں نے آپ کو بتایا, کیا محمد یوسف ہو, اسد شفیق ہو, عبد الرزاق ہو, وہاب ریاض ہوں, کوئی چیف سلیکٹر نہیں ہے. سب کو برابر کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے محسن نقوی نے, کہ سب کے باہمی مشورے سے ٹیم کے کپتان کا اعلان کیا جائے گا, اور اس میں چیف کوچ بھی شامل ہوگا. لیکن ابھی تک یہ بات بڑی خفیہ ہے, پتہ نہیں چل رہا. یہ بھی چل رہا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے شین واٹسن کا نام آ رہا تھا, لیکن پھر وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. ڈیرن سمی کا بھی نام آیا تھا. ابھی پچھلے دنوں جناب جنوبی افریقہ کے سابق کپتان, ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہے. اس سے پہلے وہ انڈیا کی ٹیم کے بھی جناب چیف کوچ رہ چکے ہیں 2011 میں, ان کا بھی نام آ رہا ہے. لیکن اب یہ کرہ کس کے نام پہ نکلتا ہے, کون پاکستان ٹیم کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے, اور کیا اس میں اس بات کا بھی اندیہ ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی کھلاڑی کوچ بن سکتا ہے. دوسری طرف عامر اور عماد وسیم جو ہے ان کی واپسی ہے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں جو ایک اسپیل کیا تھا محمد عامر نے, اس میں پاکستان کو فتح میں کردار ادا کیا. لیکن اصل کپتان اس کے تھے سرفراز احمد, جن کا کہ اب نام و نشان بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے بھی پرفارم نہیں کر سکے, اور لگتا ہے کہ ان کا انٹرنیشنل کیریئر جو ہے وہ اپنے اختتام پہنچا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, میں بھی یہ کہہ تو گیا ہوں, کیونکہ وائٹ بال کرکٹ میں ہو سکتا ہے وہ واپس آ سکتے ہیں, وائٹ بال کرکٹ میں نہیں, وہ ریڈ بال میں, کیونکہ انہوں نے جس طرح کم بیک کیا تھا, جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی تھی انگلینڈ کے خلاف, انہوں نے اپنے کیریئر کو ریوائیو کیا تھا, جس کی بدولت وہ آسٹریلیا کے ٹور پہ بھی گئے. لیکن بالآخر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ان کو ڈراپ کر دیا گیا, اور محمد رضوان جو تھے وہ واپس پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں آئے اور انہوں نے اچھی پرفارمنس دی.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کپتان کون بنے گا، پاکستان کا کوچ کون ہوگا۔ اچھا، ایک آپ کو جو بڑی اہم خبر میں بتانا بھول گیا وہ یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو 2 مرتبہ کے چیئرمین تھے، شہریار خان، بڑے مشہور آدمی ہیں، بھوپال کے نواب تھے، اور اپنے خاص طور پر اپنے انڈین درشکوں کو بھی بتاتا چلوں کہ شہریار محمد خان جو پاکستان کے بہت بڑے ڈپلومیٹ بھی تھے، وہ پاکستان ٹیم کے مینیجر بن کے 1999 میں انڈیا بھی گئے تھے، اور 2004 اور 2005 کا جو دورہ تھا وہ انہوں نے اس کا انوویشن کی تھی، اور انڈیا کی ٹیم ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان آئی تھی، بڑی زبردست سیریز رہی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وریندر سہواگ نے ملتان ٹیسٹ میں 3 سنچری بنائی تھی، اور جس طرح انہوں نے درگت بنائی تھی پاکستان کے فاسٹسٹ بالر شعیب اختر کی، وہ بھی ایک لمحہ، لیکن ان کا دیہانت ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا تھا 2 دن کل ان کو جو ہے نا کراچی میں بھوپال ہاؤس ہمارا کراچی میں ان کا ہی تھا، خاندانی جگہ تھی، وہیں ان کا تدفین ہوئی ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں ٹیسٹ کرکٹرز نے شرکت نہیں کی، بڑا تھوڑا سا افسوسناک پہلو ہے۔ بہرحال کراچی کے کچھ اسٹاور سے مل کے وہاں گئے، سندھ کے گورنر آئے، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ٹائم بھی ایسا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس میں زیادہ ٹیسٹ کرکٹر انہوں نے شرکت نہیں کی ان کو۔ لیکن شہریار خان کا تعلق انڈیا سے تھا، بھوپال میں پیدا ہوئے، وہی کے نواب تھے، اور ان کا جو کزن تھے وہ منصور علی خان پٹودی، جو کہ سب سے کم عمر کپتان تھے انڈیا کے جب ان کو کپتان بنایا گیا، اور جو مشہور زمانہ فلم ایکٹر ہیں سیف علی خان ان کے بھتیجے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گہرا تعلق تھا انڈین کرکٹ سے، اور انہوں نے جو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کو جو ان کی ریلیشن شپ ہے اس کو، کیونکہ وہ ڈپلومیٹ بھی تھے، بہت قابل شخصیت تھی، بہت بڑا 79 سال کی عمر میں جناب 89 بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے، 89 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ 2-3 سال سے وہ بیمار پڑے تھے، لیکن ان کی خدمات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس طرح انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کو فروغ دینے میں کی۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن ادھر انڈین پریمیئر لیگ میں جس طرح کے میچز ہو رہے ہیں، ڈرامٹک میچ، اس سے پہلے ایک آندرے رسل نے بھی ایک ایسا میچ کھیلا تھا جو واقعی ایک جیتے ہوئے میچ میں انہوں نے جان ڈال دی تھی، اور کل یہی جان ڈالی، بولرز نے جان ڈالی، ایسا لگ رہا تھا۔ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ جب وہ تھوڑا سا میچ دیکھ رہا تھا تو صرف 8% جو تھا نا وہ چانس تھا گجرات ٹائٹن کا جیتنے کا، لیکن اس کے بعد پھر ٹرن اراؤنڈ ہوا، اور اس کے بعد جس طرح گجرات ٹائٹن نے خوش کیا نریندرا مودی اسٹیڈیم میں اپنے تماشائیوں کو، 6 رن سے انہوں نے جناب یہ فتح حاصل کی، اور موہت شرما نے جو بڑی 2 اہم وکٹیں حاصل کی، اور آخر میں ڈیتھ اوور میں آخری 13 گیندوں پہ 5 وکٹیں گری، اور ایک ایسا جیتا ہوا میچ جو ہے وہ ممبئی انڈین ہار گیا گجرات ٹائٹن کے ہاتھوں، اور لوگوں نے لیکن اس کو انجوائے کیا۔ تو آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اب دیکھتے ہیں پاکستان کا نیا کپتان کون بنتا ہے، چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا آتا نہیں آتا، تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔